ایک بچے کے ایمان کی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ اس کے ہاں جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا جہاں وہ عبادت اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقے عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا، جادوگر بھی مارتا اور باپ بھی، کیونکہ وہاں وہ دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو جادو سیکھتا تھا، دوسری طرف کلام اللہ اور دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا کہ راستے میں ایک زبردست ہیبتناک سانپ پڑا ہے جس نے لوگوں کی آمد و رفت بند رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں، راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اسے پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک ایک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے مادرزاد، اندھے، کوڑی، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کی کان میں یہ بات پڑی۔ وہ بڑے بڑے تحفے لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں کہ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اسے شفا دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آ رہا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھی۔ بادشاہ نے منجمد ہو کر پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے ایک بچے کے ہاتھ یہ پر اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلایا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، تو میں اللہ ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور رب کو مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس نے اب بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگایا اور راہب کو بلا کر کہا، اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروایا، پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ وہیں سے لڑکا دے۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دکھا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ سمندر کے بیچ جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی رہا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، صرف ایک صورت میں جس طرح میں کہوں تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔
اس بچے نے کہا تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو، پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو کمان پر چڑھا، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تو میری طرف پھینک دے، جو مجھے لگا میں مر جاؤں گا۔ یا بادشاہ نے یہی کی، تیر بچے کی کمٹی میں لگا اور اپنے ہاتھ اس نے جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرانے لگے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھے اس کا اثر بڑا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے قتل کیا تھا، کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر سامنے آ ہی گیا تھا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان لکڑیوں بھرو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے چھوڑو اور جو اس دین سے پھر جائے چھوڑ دو اور دوسرے کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر، شکیب اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ بھی تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ذرا جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، اماں کیا کہہ رہی ہے؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو، اس میں کود پڑو۔ قرآن مجید میں سورہ بروج کے اندر اس واقعے پر اللہ رب العزت نے روشنی ڈالی ہے۔